بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر ہے سبق نمبر 4، 12ویں جماعت اردو، نیا نصاب۔ چوتھا سبق ہے رستم و سہراب ڈرامہ۔ یہ چھٹا سین ہے، چھٹا منظر ہے ڈرامے کا۔ اس کا مرکزی خیال، اس حصے کا مرکزی خیال اور اسی حصے کا خلاصہ اور مکمل ڈرامے کا خلاصہ بھی حاضر خدمت ہے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائی۔ ڈرامہ رستم و سہراب۔ ڈرامہ رستم و سہراب کا چھٹا منظر کہانی کا انتہائی جذباتی اور اہم موڑ ہے۔ امتحانی نقطۂ نظر سے اس منظر کی اہمیت اس کے مرکزی خیال، کرداروں کے جذباتی کشمکش اور المناک انجام کی وجہ سے ہے۔ چھٹے منظر کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان اپنی قسمت اور تقدیر کے ہاتھوں بے بس ہے۔ رستم اور سہراب دونوں کی زندگی میں جہالت اور انا کی وجہ سے ایک المناک غلط فہمی جنم لیتی ہے۔ اس منظر میں باپ اور بیٹے کی یہ لا علمی ہی ان کے المیہ کی بنیاد بنتی ہے، جس سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ تقدیر کا لکھا مٹایا نہیں جا سکتا۔ خلاصہ اور اہم نکات۔ یہاں چھٹے منظر کا خلاصہ اور امتحانی لحاظ سے اہم نکات پیش کیے جا رہے ہیں۔ جذباتی کشمکش۔ منظر کی شروعات رستم اور سہراب کے درمیان آخری اور فیصلہ کن مقابلے سے ہوتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی اصلیت سے ناواقف ہیں۔ سہراب اپنے والد کی تلاش میں ہے، جبکہ رستم اپنے مد مقابل کو ایک بہادر سپاہی سمجھتا ہے۔ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کشش اور احترام ہے، لیکن جہالت انہیں لڑنے پر مجبور کرتی ہے۔ رستم کی فتح اور سہراب کا زوال۔ کئی دنوں کی لڑائی کے بعد رستم آخرکار سہراب کو زمین پر گرا دیتا ہے۔ وہ اپنی تلوار اٹھاتا ہے تاکہ اس کا سر قلم کر دے۔ سہراب زخمی حالت میں رستم کو اپنا تعارف کراتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ رستم کا بیٹا ہے، اور اپنی ماں تہمینہ کی دی ہوئی نشانیاں بازو پر مہر دکھاتا ہے۔ المناک انکشاف۔ یہ منظر کا سب سے زیادہ اثر انگیز اور المناک لمحہ ہے۔ جیسے ہی سہراب اپنی شناخت ظاہر کرتا ہے، رستم پر حقیقت آشکار ہو جاتی ہے۔ وہ غم اور صدمے سے دوچار ہو جاتا ہے کہ جس کا اس نے مقابلہ کیا وہ اس کا اپنا بیٹا تھا۔ وہ اپنی تلوار پھینک دیتا ہے اور سہراب کو گلے لگاتا ہے۔ رستم کی بے بسی اور کفارہ۔ رستم بے بسی سے اپنے بیٹے کو موت کے قریب دیکھتا ہے اور وہ اپنے کیے پر پچھتاتا ہے۔ وہ سہراب سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اسے معاف کر دے گا۔ سہراب یہ کہہ کر اپنے باپ کو تسلی دیتا ہے کہ اس نے انجانے میں یہ کام کیا ہے اور اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ سہراب کی موت۔ منظر کا اختتام سہراب کی موت پر ہوتا ہے۔ وہ اپنے باپ کی باہوں میں دم توڑتا ہے۔ یہ منظر رستم کی زندگی میں ایک ایسا گہرا زخم چھوڑ جاتا ہے جو کبھی نہیں بھر سکتا۔ امتحانی نقطۂ نظر سے اس منظر میں جذباتی ٹکراؤ پر خصوصی توجہ ہے۔ تقدیر کا جبر اور انسانی بے بسی جیسے موضوعات کی وضاحت رستم اور سہراب کے کرداروں کی نفسیاتی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ رستم کی فتح کے بعد کی خوشی اور پھر حقیقت جاننے کے بعد کا غم اور پچھتاوا۔ اس منظر کو ڈرامے کا نقطۂ عروج کہا جا سکتا ہے، لہذا اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ یہ منظر ڈرامے کے تمام مرکزی خیالات کا نچوڑ ہے اور دکھاتا ہے کہ کس طرح ایک چھوٹی سی غلط فہمی
اور انا نے ایک عظیم باپ اور بیٹے کی زندگی کو تباہ کر دیا۔ ڈرامہ رستم اور سہراب کا مرکزی خیال، مکمل ڈرامے کا مرکزی خیال اور مکمل ڈرامے کا مکمل خلاصہ۔ ڈرامہ رستم اور سہراب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان کی قسمت اور تقدیر اس کے اعمال پر حاوی ہوتی ہے۔ یہ ڈرامہ انا، جہالت اور غلط فہمی کی وجہ سے ایک المناک انجام کو پیش کرتا ہے۔ ڈرامے کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ انسان کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ تقدیر کے سامنے بے بس ہوتا ہے۔ یہ ڈرامہ باپ اور بیٹے کے فطری رشتے، محبت اور ان کے درمیان حائل ہونے والی رکاوٹوں کی ایک دردناک داستان بیان کرتا ہے۔ مکمل ڈرامے کا خلاصہ۔ ڈرامہ رستم و سہراب ایک مشہور فارسی کہانی پر مبنی ہے جسے اردو میں ڈرامے کی شکل دی گئی ہے۔ ڈرامہ کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ منظر 1 تا 3، سین 1 to 3۔ شروعات۔ ڈرامے کا آغاز رستم کی کابل آمد سے ہوتا ہے، جہاں وہ ایک شکار کے دوران تہمینہ، کابل کے بادشاہ کی بیٹی سے ملتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی بہادری اور خوبصورتی سے متاثر ہو کر شادی کر لیتے ہیں۔ رستم کو جلد ہی کابل چھوڑ کر واپس اپنے وطن جانا پڑتا ہے۔ وہ تہمینہ کو ایک قیمتی پتھر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو اسے اس پتھر سے بنا ہوا بازو بند باندھ دینا، اور اگر بیٹی ہو تو اسے بالوں میں لگا دینا۔ تہمینہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام وہ سہراب رکھتی ہے۔ سہراب بچپن سے ہی بہادر، طاقتور اور اپنے باپ جیسا تھا۔ منظر نمبر 4 تا 5، وسط، درمیانہ حصہ۔ سہراب جوان ہو کر اپنے باپ کی تلاش میں نکلتا ہے۔ وہ ایک طاقتور جنگجو بن چکا ہے اور اپنے باپ کی شناخت کے لیے بے چین ہے۔ دوسری طرف رستم بھی اس سے بے خبر رہتا ہے۔ تہران کے بادشاہ کی سپاہ میں سہراب کی بہادری کی دھوم مچ جاتی ہے۔ ایرانی فوج کے ساتھ سہراب کی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں اور وہ بہت سے نامور پہلوانوں کو شکست دیتا ہے۔ رستم کو اس بہادر نوجوان کی خبر ملتی ہے جو اس کی فوج کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اسے ایک پیغام ملتا ہے جس سے اسے اس نامعلوم جنگجو کا مقابلہ کرنے کا کہا جاتا ہے۔ منظر نمبر 6، نقطۂ عروج، جو کہ اس کتاب میں آپ کے سلیبس میں شامل کیا گیا ہے، وہ منظر نمبر 6 ہے، یعنی 6واں سین ہے۔ یہ ڈرامے کا سب سے اہم اور جذباتی حصہ ہے۔ رستم اور سہراب ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کے میدان میں آ جاتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کی اصلیت ناواقف ہیں۔ کئی دنوں کی سخت لڑائی کے بعد رستم سہراب کو شکست دیتا ہے۔ سہراب اپنی موت سے پہلے رستم کو بتاتا ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہے اور اس کی والدہ تہمینہ نے اسے جو نشانیاں دی تھیں وہ دکھاتا ہے۔ رستم حقیقت جان کر صدمے کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ وہ غم اور ندامت سے اپنے بیٹے کو گلے لگاتا ہے، لیکن بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ منظر نمبر 7، انجام۔ سہراب رستم کی بازوؤں میں دم توڑ دیتا ہے۔ رستم اپنے بیٹے کی لاش پر آہو بکا کرتا ہے اور اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاتا۔ اس کا دل غم سے بھر جاتا ہے کہ اس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے بیٹے کا خاتمہ کیا۔ ڈرامے کا اختتام رستم کی بے بسی اور تقدیر کے جبر کے احساس پر ہوتا ہے، جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک چھوٹی سی غلط فہمی اور تقدیر کے فیصلے کس طرح ایک عظیم المیہ کا سبب بنتے ہیں۔ اس طرح ڈرامہ رستم و سہراب ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسان کی اپنی انا اور جہالت اکثر اسے تباہی کی طرف لے جاتی ہے اور تقدیر کے سامنے کوئی بھی طاقت بے معنی ہوتی ہے۔
عزیز طلبہ و طالبات، ناظرین و سامعین جو اس چینل پر نئے ویورز ہیں، پہلی دفعہ چینل کو دیکھ رہے ہیں، ان سے التماس ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور تاکہ ہر نئے آنے والے لیکچر کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو، شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔